بھی پہچانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں علی ان آوازوں کو بھی جانتا ہوں، میں علی ان چہروں کو بھی پہچانتا ہوں کہ اپنی الوہیت کا اقرار لینے کے بعد عالم ارواح میں مالک کائنات نے مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار لیا، جنہوں نے محمد الرسول اللہ پڑھا۔ میں علی ان چہروں کو بھی پہچانتا ہوں، میں علی ان آوازوں کو بھی جانتا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، میں علی ان آوازوں کو بھی جانتا ہوں، میں علی ان چہروں کو بھی پہچانتا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، علی مولا فرماتے ہیں اپنی الوہیت محمد کی رسالت کا اقرار لینے کے بعد اللہ نے میری ولایت کا اقرار لیا۔ توجہ فرمائیے گا، جنہوں نے علی ولی اللہ پڑھا، میں علی ان آوازوں کو بھی پہچانتا ہوں، میں علی ان چہروں کو بھی جانتا ہوں۔ لو بہت بڑی پہیلی آ گئی۔ علی مولا فرماتے ہیں یہ آواز 2 مرتبہ میں نے وہاں سنی، تیسری مرتبہ آج سنی، چونکہ یہ میری ولایت کا منکر تھا اس لیے اسے قرآن فائدہ نہیں دے گا۔ نعرہ حیدری، حیدری، پانچ نعرے پنجتنی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری۔ اللہ، اس لیے شاعر نے پھر 4 مصرے کیا لکھے، حد کر دی، کا طلوع شمس امامت ہوا ہے کعبے سے، نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے۔ توجہ، طلوع شمس امامت ہوا ہے کعبے سے، نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے، نبی کی گود میں آئے علی تو ایسا لگا کلام پاک کو نکتہ ملا ہے کعبے سے۔ یہ عظمت ہے امیر المومنین کی، اور جاذبہ اتنا کہ لوگ عقیدہ ولایت پر جان قربان کر دیتے ہیں، 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ یہ جاذبہ کس میں ہے؟ علی میں۔ توجہ فرمائی آپ نے، جب محب ایسا تو پھر آقا دیکھیے، گرمی، چلچلاتی دھوپ، گھر میں فاقہ، بچے تڑپ رہے ہیں، مرضی سے بیٹھے ہو، اب ذرا میری مرضی سے۔ کائنات کا امام سیدہ نے اللہ جانے نہیں لکھا، کچھ گھر سے عنایت کیا، کہا جاؤ بچوں کی بھوک مٹانے کا اہتمام کر کے آؤ۔ باپ قسیم الجنہ، بیٹے وارث جنت، ماں خاتون جنت۔ کہا جاؤ علی حسنین کے لیے کچھ خرید کے لے آؤ۔ کہ بلا جملہ سننا، یہی جملہ آج رات یاد کر لینا، مرضی ہے تمہاری مصائب کے جس انداز کے عبادت گزارو، مجھے سے غرض نہیں ہے۔ میں اتنا جملہ کہا کرتا ہوں، علی باہر، جب علی آئے نا مدینہ میں، یہ مدینہ ہے، علی آئے مدینہ میں، دیکھا سنسان گلی میں ابو ذر بھی ہے، کہا ابو ذر اس وقت اور آپ پوچھا ہے مدینہ میں؟ کہا یا علی بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوئی، بچوں کو تڑپتا دیکھ کے باہر آ گیا۔ علی جو کچھ لائے تھے، ابو ذر کا ہاتھ پکڑا، اس پہ ہاتھ پہ کریم علی نے رکھ دیا، کہا جاؤ بچوں کی بھوک مٹانے کا اہتمام کرو۔ میں کہا کرتا ہوں محب ہو تو ایسا، اور کریم مزاج آقا ہو تو ایسا، جس نے حسنین کی بھوک و پیاس کیوں ابو ذر کے بچوں کی بھوک و پیاس پہ قربان کر دیا۔ سمجھنا آج علی کو، میں عادی تو عبادت و سیرت پڑھنے کا ہوں، لیکن آج بہرحال میں نے پڑھ دیا آپ کے لیے، اپنے مطالعات میں سے جو موتی تھے میں نے رکھ دیا آپ کے دامن میں، لیکن آپ ضرور میری ہمراہی فرمائیے۔ اور کوفہ جب علی گئے
اس سے بڑا لفظ میرے پاس نہیں ہے۔ کوفہ کے ہر یتیم کو علی نے کہہ دیا تھا آج کے بعد اپنے آپ کو یتیم نہ کہنا، کوئی پوچھے تمہارا باپ کون ہے، اجرکم علی اللہ، جو اس نجات کے کارواں کو لے کے بڑھ سکتے ہو نہ بڑھنا، کوئی پوچھے تمہارا باپ کون ہے کہہ دینا علی میرا باپ ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بڑے روحانی چہرے اب مجھے کچھ نظر آنے لگے، میں دعا دے رہا ہوں، یتیموں کہہ دینا ہم یتیم نہیں ہیں، علی ہمارا باپ ہے۔ عزادارو یہی علی کوفہ میں ہیں۔ عزادارو ہاں، مرد علی سے وہی دین لیتے تھے جو قرآن میں نازل ہوا، مرد علی سے وہی دین لیتے تھے جو رسول نے پہنچایا۔ میں بڑے قیمتی جملے کہہ رہا ہوں، جو رسول نے پہنچایا وہی دین لیتے تھے۔ عزادارو کوفہ کی مستورات، میں اس کی بلا عبادت میں آ گیا، کوفہ کی مستورات ہیں، آئیں جمع ہو کے علی مولا کے پاس، کہا یا علی چادر تطہیر کی وارث سے کہہ دیں مرد تو آپ سے دین لے لیتے ہیں، ہمیں بھی قرآن کی تعلیم دے دے۔ او جمان خدا تمہارے آنسوں کو قبول فرمائے، علی کہہ دیتے تو کیا بی بی تعلیم نہ دیتی؟ عزادارو کیسے ہو سکتا تھا؟ عزادارو علی نے کہا رکو، علی نے روکا، علی بیت شرف میں آئے۔ عزادارو علی نے اپنے دوش سے عبا اتاری، عبا اتار کر زمین پر بچھائی، بچھا کرنا علی بیٹھے۔ عزادارو ثانی زہرا کو آواز دی زینب میرے قریب آؤ۔ عزادارہ بی بی کو بٹھایا، ہمراہی کرنا عبادت میں شروع ہو گئی عبادت۔ عزادارہ قریب آؤ، کہا اجازت ہو تو کوفہ کی عورتیں آ جائیں تو جسے نانا کا دین لینا چاہتی ہیں۔ عزادارو بی بی کہتی ہیں بابا اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت تھی، آپ وارث بھی ہیں مالک بھی ہیں، اجازت دے دی ہوتی۔ میں بڑا رویا سید اسی جملے پہ۔ عزادارو علی نے اتنا جملہ کہا مجھے معلوم تھا تجھے رش سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجازت لی۔ عزادارو ہاں زینب کبریٰ آتی تھی، قرآن کھول کے نا سیدہ قرآن کی تعلیم دیتی تھی، عقیلہ بنی ہاشم ہے، قرآن کی تعلیم دیتی تھی۔ قبلہ آج رونے کی شب ہے، میرا جی چاہ گیا، میرے دعا دے دینا مجھے، میں آج کچھ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ عزادارو ہاں قرآن کی تعلیم لیتی تھی۔ پھر قبلہ اگلی سطر جب میں نے پڑھی نا، جو جوان بزرگ بیٹھے ہو، اگلی سطر جب میں نے پڑھی نا، میں نے عزادارو یہی سطر پڑھی جو یتیموں کا باپ تھا اسے بھی قتل کر دیا، جو قرآن سکھاتی تھی اسے غربت میں یتیم کر دیا۔ بہت رویا میں ان سطروں پہ جب لکھنے والے نے یہ جملے لکھے نا میری ماں بہنوں۔ عزادارو جو قرآن کی تعلیم دیتی تھی اسے غربت میں یتیم کر دیا۔ دعا کیا کرو کوئی بیٹی عالم غربت میں یتیم نہ ہو، ہمراہی فرمانا میری عبادت کی۔ عزادارو ہاں 18واں روزہ ہے علی کا، ام کلثوم کے گھر میں علی نے افطار کیا۔ بس 4 جملے میں نے پڑھنے ہیں، جو عبادت کر سکتا ہے وہ کر لے گا۔ عزادارو بی بی کہتی ہیں میرے بابا نے روزہ افطار کیا، افطار کے بعد ہم سارے حجرہ عبادتوں میں گئے۔ عزادارو کہتی ہیں میرے بابا بھی حجرہ عبادت میں تھے، اتفاق یہ تھا ام کلثوم کا حجرہ عبادت علی کے حجرہ عبادت کے سامنے تھا۔ عزادارو بی بی کہتی ہیں میں دیکھتی تھی میرے بابا نماز بھی پڑھتے تھے، پھر سین خانہ میں آ جاتے تھے۔ ماں بہنوں کے لیے جملہ کہہ کے اگلی مصحف کی سطریں کہہ رہا ہوں۔ عزادارو بی بی فرماتی ہے سفید ریش ہے علی کی۔ عزادارو جب بابا کی ریش سفید ہو جائے نا بیٹیوں کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ عزادارو بی بی کہتی ہے میرے بابا سین خانہ میں آ جاتے، ریش میں ہاتھ ڈال کے آسمان کا رخ کر لیتے، کہتے تھے یہی وہ رات ہے، یہی وہ رات ہے۔ سادات بیٹھے ہو تو ماتم کر کے میری ہمراہ عبادت میں فرمانا یہی وہ رات ہے۔ عزادارو بی بی کہتی ہے جب کافی مرتبہ میں نے سنا نا بابا کہہ رہے تھے یہی وہ رات
جاتا ہے، قریب آئی اور آ کر ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بتا تو صحیح یہ کیسی رات ہے۔ علی سے رہا نہ گیا، عزادہ رو علی نے بڑا جملہ کہا ام کلثوم میری اور آپ کی جدائی کی رات ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بہت ساری آنکھیں وضو کر رہی ہے، ابھی تو میں نے آغاز عبادت کیا ہے۔ عزادارو کہا یہ میری اور آپ کی جدائی کی رات ہے۔ بیٹیاں اگر بیٹھی ہیں نا، اگر باپ ریش سفید ہونا، صرف اتنا پتہ چل جائے کہ باہر ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور میرے بابا بھی وہاں تھے، بیٹی کیسے تڑپتی ہے، گھر میں آرام نہیں آتا۔ عزادارو جس کا باپ علی ہو اور کہہ دے یہ میری اور آپ کی جدائی کی رات ہے، عزادارو ہاں بس میں 4 جملے ہی کہنے ہیں نا۔ ہاں کوفہ کا مؤذن محراب کی زینت علی، عزادارو گھر چھوڑا، عزادارو مسجد کی طرف روانہ ہوئے، حسنین کو بھی روکا، پرندوں نے نوحہ پڑھا، زنجیر در نے دامن تھاما، عزادارو پرندوں سے کہا ابھی تم رو رہے ہو، تھوڑی دیر بعد اس گھر سے میری بیٹیوں کے بین اٹھیں گے۔ اجرکم علی اللہ، ہمراہی کرو عبادت میں، آج بخل نہ کرنا، میں التجا کر رہا ہوں، کبھی التجا نہیں کی، دیکھ لینا میری مجالس کو۔ عزادارو ہاں ابھی تھوڑی دیر بعد اس سے نوحہ کی آواز آئے گی۔ اے عزادارو ہاں آیا کوفہ کا نمازی، گلدستہ اذان پر علی نے آزان دی۔ میں نے روایت میں یہ جملے پڑھے، علی کی آزان میں کوئی اتنا درد تھا، کوفہ کی ہر مستور نے بچے کو جگایا، جگا کے کہا سن لو لگتا ہے علی کی آخری اذان۔ اجرکم علی اللہ، خدا ان عبادتوں کو سلامت رکھے۔ بزرگوں دعا دینا، کہا لگتا ہے علی کی آخری آذان ہے۔ عزادارو بس جملے ہی تو کہنے ہیں نا، عبادت تو خود کر لیتے ہو۔ عزادارو گلدستہ اذان سے آزان ہوئی، نمازیوں کو جگایا، شقی کو بھی علی نے ٹھوکر ماری، عزادارو شقی کو بھی علی نے ٹھوکر ماری۔ عزادارو اب جملہ کہنے لگا ہوں، عزادارو ہاں زینت محراب علی نے آ کر اللہ اکبر، علی نے نماز شروع کی۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ علی کرنا چاہتے تھے۔ یہاں قبلہ شیخ جعفر شوستری نے جملہ لکھا ہے، عبادت میں آنا، میرے ساتھ ساتھ رہنا، بہت بڑی عبادت ہوگی۔ عزادارو جملہ لکھا ہے، شیخ جعفر کہتا ہے نمازی جب پہلا سجدہ کر کے دوسرے کے لیے اٹھتا ہے نا، ایک ہاتھوں پہ زور بھی دیتا ہے، سر کو جھٹکا بھی دیتا ہے۔ کہتا ہے ادھر علی نے سر اٹھایا، ادھر ظالم نے زہر میں بجھی تلوار ماری، شدت تلوار بھی تھی، علی نے ہاتھوں سے سر کو جھٹکا بھی دیا، کہا تلوار فر کے مبارک کو چیرتے ہوئی پیشانی پر آئی۔ اور باب مقاتل نے لکھا علی کا سر ایسے کھلا جیسے قاری کے سامنے قرآن کھل جاتا ہے، تم رو نہ رو تمہاری اپنی مرضی ہے۔ عزادارو محراب کی مٹی کو علی نے سر میں ڈالا، پڑھتے تھے بسم اللہ و باللہ فوزدو و رب الکعبہ۔ ادھر شاگرد نے نوحہ پڑھا، کہا کوفہ والا ابن عم مصطفیٰ مارا گیا، کوفہ والا علی مارا گیا۔ مسلح پہ بیٹھی زینب طلب گئی، کہا بھائیا جبرائیل کا نوحہ سنا ہے۔ اللہ اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ثانی ظاہرہ سے میں دعا لے رہا ہوں، نجف کا شاہ خواہ نجف آپ کو دعا دے رہے ہیں۔ عزادارو ہاں جملہ کہوں سید اگر ماتم کرنے کو جی چاہ رہا ہے، سادات بیٹھے ہو، سفید ریش بیٹھے ہو، عزادارو جب جبرائیل نے نوحہ پڑھا نا، منظر مقتل نے یہ لکھا ہے قبلہ کوفہ میں جتنے مرد تھے مسجد کی طرف دوڑے، جتنی مستورات تھی مسجد کی طرف دوڑی۔ علی کے گھر میں عزادارو عباس کے بھائی حسنین، عزادارو شہزادیاں، سب عزادارو مسجد کی طرف بڑھنے لگی۔ ایت اللہ میر داماد نے یہ جملہ پڑھا ہے، میں حیران ہوں۔ عزادارو کہا گھر میں اکیلی رہ گئی علی کے لہجے کی وارث زینب۔
اجرکم اللہ ہمراہ ہی فرمانا. زینب اکیلی رہ گئی. قبلہ انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے 70 مرتبہ زینب دروازے کے قریب آئی، باہر نہ آئی. عزادارو جب 70 مرتبہ، ہاں جب آخری مرتبہ آئی نا، دروازے سے آواز آئی بنت علی آتی ہو، قدم باہر نہیں جاتا ہے. آواز دے کر کہتی ہے مجھے 3 جمادی ثانی یاد آ جاتی ہے. بابا غریب تھے، جنازہ اٹھوانے والا کوئی نہ تھا، اماں کا جنازہ تھا، میں جنازے کے نیچے آ گئی تھی، میں حیا کی چادر میں تھی، 4 سال کا میرا سن تھا، میرے بابا نے میرا سایہ دیکھا تھا، دیکھ کر اماں کا جنازہ رکھا تھا، کہا اگر آج باہر آ گئی میرا بابا زخمی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ ہمراہ ہی فرمانا عبادت کی. بہت نورانیت نظر آ رہی ہے. اجرکم اللہ آزادہ ہو. کہا میں باہر نہیں گئی. عزادارو آئے، حسن نے نماز مکمل کی. عزادارو وہ علی جو ہمیشہ اپنے قدموں پہ چل کے گھر جاتے تھے. اللہ اللہ، روایت میں ایت اللہ قزینی نے لکھا عزادارو علی خون جاری ہے، حسنین تڑپ رہے ہیں، ماتم ہو رہا ہے. عزادار ارباب مقاتل نے لکھا ایک چادر بچھائی گئی، علی کو سلایا گیا، علی کے بیٹوں نے اٹھایا لے کے چلے، صحابیوں نے ماتم کیا. یہ جلوس عذاب بن کر علی کے گھر کی طرف روانہ ہوا. ایک جملہ قبلہ میں نے یہی پڑھا ہے، میں حیران ہو گیا. ابن ملجم نے ضرب ماری، چلا گیا، بھاگ گیا. میں بڑا سوچا، میں نے ابن ملجم ضرب تو لگا دی تھی، یہ بھاگ کیوں گیا؟ کہا چونکہ علی کے بیٹے موجود تھے، علی کے چاہنے والے موجود تھے. خدا کی قسم میں بڑا رویا جب میں نے کربلا کا تصور کیا. عزادارو جب حسین اکیلا تھا، یہ شمر روک روک کے مارتا تھا، پتا تھا کوئی بچانے والا نہیں ہے. اجرکم اللہ. بہت گریہ ہو گیا، عبادت ہو گئی. عزادارو لے کے چلے. عزادارو یہ قافلہ جا رہا ہے، یا علی وا علی کا ماتم ہو رہا ہے. اب سننا ذرا جملے. عزادارو ختم کرنے لگا مسائب. جب علی کا گھر قریب آیا نا، عزادارو ایک مرتبہ مظہر غیرت اللہ علی نے نا آنکھوں کو کھولا اور کھول کر کہا حسن بیٹا مجھے اپنے قدموں پہ چل کے گھر جانے دو. جملے سننا، آپ بخل نہ کرو مسائب میں. مجھے اپنے قدموں پہ چل کے گھر جانے دو. عزادارو دوسرا جملہ یہ کہا حسن بیٹا ان رونے والوں سے کہو میرے گھر سے قریب نہ رہے، دور ہو جائیں. کہا بابا یہ تو تمہارے چاہنے والے ہیں، بابا یہ تو تمہارے سوگوار ہیں. سننا ذرا جملہ. علی کہتے ہیں میری غیرت برداشت نہیں کرتی کوفہ کے نمازیوں کی. اجرکم اللہ. کوفہ کے نمازیوں کے کانوں پر میری بیٹیوں کے رونے کی آواز آئے. میں گھر جاؤں گا، میری خون آلود ریش کو دیکھ کر میری زینب ماتم کرے گی، میری رقیہ روئے گی، میری ام کلثوم روئے گی. علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی. میری بیٹیوں کے بہنوں کی آواز کوفیہ کے نمازیوں کے کانوں پہ آئے. میں نے یہیں بیٹھ کے نجف کا رخ کر لیا. رخ کر کے کہا، میں نے کہا یا علی اس وقت قبر میں کیسے آرام آیا جب یہی کوفہ تھا. نمازی نہ تھے، شرابی تھے، ڈھول بجاتے تھے، شرابیں پی چکے تھے. علی کی بیٹی کی سر پہ چادر نہ تھی، نجے سگلیاں اٹھا کے کہتے تھے یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. اجرکم اللہ. آئے جوانو آج ماتم کر کے رونا. عزادارو میں نے 2 جملے شہادت کے کہنے ہیں، عبادت ہو جائے گی. عزادارو ہاں علی گھر آ گئے. مجھے نہیں معلوم زینب نے کیسے گلے سے لگایا، مجھے نہیں معلوم ام کلثوم کیسے بابا سے لپٹ کے روئی. عزادارو نہیں معلوم رقیہ کیسے لپٹ کے اپنے بابا سے روئی. بس جملے جو کہنے تھے میں نے کہہ دیے. ہاں عزادارو 19 کا دن گزر گیا. عزادارو 20 کی شب آ گئی. 20 کا دن گزر گیا. عزادارو 21 کی شب آ گئی. اور نمازیوں اسی وقت سے تھوڑی دیر بعد عزادارو بس چھوڑ دیا میں نے
سارا مصائب، عزادارو چھوڑ دیا سارا مصائب۔ اسی وقت سے تھوڑی دیر بعد جب علی کے اللہ سے ملاقات کے وعدہ کا وقت قریب آیا نا، علی نے اپنی اولاد کو جمع کیا، ماتم کی تیاری کر لو، مصائب پڑھنے لگا ہوں۔ علی نے اپنی اولاد کو جمع کیا، کہا حسن تو امام ہوگا، حسین بہنوں کا خیال رکھنا۔ عزادارو بیٹھی تھی ام کلثوم، میرے پاس وقت نہیں ہے میں ٹھہر جاؤں۔ عزادارو کہا پاؤں کی جانب بیٹھی تھی ام البنین، کہا مولا میرے عباس کو کوئی وصیت نہیں کرنی ہے۔ عزادارو علی نے دونوں بازو پھیلائے، آیا آؤ میرے عباس۔ علی نے سینے سے لگایا، دھاڑے مار کے رونے لگے، کوئی عجب وصیت کی، کہا عباس جب 10 محرم کا دن ہو، حسین پیاسا ہو، یتیم پیاسے ہوں، عباس پانی نہ پینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بڑی نورانیت نظر ہے اس لیے جملوں میں اضافہ کر رہا ہوں۔ اجرکم اللہ عزادارو، کہا عباس پانی نہ پینا۔ عزادارو سنو علی کتنا اونچا روئے، دروازے پہ کھڑے تھے اسبغ ابن نباتہ، جب اتنی اونچی آواز میں گریہ ہوا نا عباس اور علی کا، عزادارو اس وقت جناب اسبغ نے نا دستک دی، اور دستک دے کر اتنا جملہ کہا کہ حسن مولا میرے آقا ہمیں چھوڑ گئے۔ اجرکم اللہ، نہیں سمجھ پایا آپ جملہ، کہا میرے آقا ہمیں چھوڑ گئے، یہ جو اتنی آواز بلند آواز سے گریہ ہو رہا، کہا نہیں اسباغ بابا نے ہمیں، ابھی یتیم ہم نہیں ہوئے، کہا اسباغ بابا نے عباس کو وصیتیں کی ہیں، اس لیے علی اتنی اونچی آواز میں روئے ہیں۔ بس 2 جملوں کی عبادت رہ گئی۔ عزادارو جب وقت آخر قریب آیا نا، علی نے ایک اور کام بھی کیا۔ عزادارو علی نے کیسا کام کیا؟ علی نے کہا زینب میرے سامنے آؤ۔ اجرکم اللہ، ماں بہنوں کے حصے کا جملہ ہے، بھائی بھی عبادت میں شریک ہو سکتے ہیں۔ کہا زینب میرے سامنے آؤ۔ عزادارو چادر تطہیر کی وارث، علی کے لہجہ کی وارث زینب ہے، زخمی بابا ہے، زینب سامنے آئی۔ سنو گے عزادارو، علی نے جملہ کہا زینب آج جی چاہتا ہے مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عزادارو علی کی بیٹی نے بسم اللہ کی، بسم اللہ کر کے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ زینب نے قرآن پڑھنا شروع کیا، علی سن رہے تھے، کچھ آیتیں پڑھی، عزادارو ام المصائب کی، عزادارو زبان رک گئی، کہا کچھ اور پڑھ کے سناؤ۔ اور شیعہ میں ماتم کر کے نہ جملہ کہوں، عزادارو جب زینب کی زبان رکی نا، علی نے کہا کچھ اور پڑھ کے سناؤ۔ بی بی کہتی ہے بابا حجرے میں بنی ہاشم کے جوان موجود ہے، اب مجھے حیا آتی ہے، اب میں کیسے قرآن اونچی آواز میں پڑھوں؟ میں بڑا تڑپا، میں کہوں گا آئے بی بی تیری قسمت جو بھائیوں کے سامنے قرآن نہ پڑھ سکی، اللہ جانے وہ شرابی کے دربار میں کیسے خطبے دیتی رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو وصیتیں ہوئی، عزادارو آخری وصیت کی، عزادارو کہا حسن بیٹا مجھے غسل دینا، مجھے کفن پہنانا، جنت سے آئے ہوئے کافور سے مجھے حنوط کرنا۔ اور عجیب بات کی علی کہتے ہیں جنازے کو پچھلے حصے سے تھام لینا، جنازہ خود چلتا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ عزادہ ذرا سوچو تو صحیح نا، تمہارے گھروں سے کبھی جنازے نہیں اٹھے ہیں؟ کسی بیٹی کا باپ دنیا سے جا رہا ہو، سوچو ذرا، عالم غربت میں ہو، جنازہ علی کا ہو، اٹھانے والا حسین ہو، خدا حافظی کرنے والی زینب ہو، یہی کہتی ہوگی بابا خدا حافظ، ہم تو تیری شاہی میں آئے تھے، بابا آج ہم یتیم ہو گئے۔ اور آپ کے گھروں کا یہ بھی تو رواج ہے نا، مرد جنازہ لے کے چلے جاتے ہیں، بڑے گھروں کی بیویاں شریف زادیاں دہلیز کے اندر رک جاتی ہیں۔ عزادارو علی کے بیٹے جنازہ لے کے چلے گئے، زینب دہلیز خانہ پر رک گئی، عزادارو جنازہ گیا، بس اتنا جملہ پڑھنے کا عادی ہوں، عزادارو حسن نے امامہ سر سے اتارا، حسین نے آستین
چڑھائے، اگرابان چاہ کیا، بابا کو لحد میں اتارا، نہیں معلوم مٹی کیسے ڈالی ہوگی، تعویذ قبر کیسے بنایا ہوگا۔ عزادار و حسن لوٹے، ایک جگہ سے رونے کی آواز آئی۔ حسن جب گئے نا، دیکھا کوئی ضعیف ہے جو رو رہا ہے۔ حسن نے سلام کیا، اس نے رخ بدلا، کہا 3 دن ہو گئے آپ آئے نہیں ہیں۔ حسن مولا نے کہا میں تو تجھے پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ کہا جو آتا تھا اس کا لہجہ بھی تجھ سے ملتا تھا، جو آتا تھا اس کے سلام کا بھی یہی انداز تھا۔ اس وقت مولا نے تڑپ کر کہا میں حسن ہوں، وہ میرا بابا علی تھا جسے اشقیاء نے محراب میں قتل کر دیا۔ عزادار و حسن نے اس جگہ کو چھوڑا، گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ارے دہلیز خانہ پر کھڑی تھی زینب، عزادار ارے بہنوں نے بھائیوں کے گلے میں، بھائیوں نے بہنوں کو سینے سے لگایا، یہی کہا واہ علیہ واہ غربتا واہ مظلومہ ماتم علی۔ یا علی یا علی یا علی یا علی ہے علی ہے علی یا علی۔ مومنین ہلکا بنا لیں، یا علی ہے علی یا علی یا علی۔ علی دا چہرہ
علی دا چہرہ لہو لہوے زخمی نماز تھئیے زخمی نماز تھئیے سجدہ لہو لہوے کوفے دے وچ علی دا چہرہ 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 لہو لہوے بے چین تھی گئے نے الفاظ آیتاں دے بے چین تھی گئے نے الفاظ آیتاں دے جگتے اداسیاں ہیں جگتے اداسیاں ہیں کعبہ لہو لہوے کوفے دے وچ علی دا چہرہ لہو لہوے کوفے دے وچ علی دا چہرہ لہو لہوے کوفے دے وچ علی دا چہرہ لہو لہوے زخمی نماز تھئیے